آپ کی خدمت مقدس میں فقہی مسائل کے بیان کے سلسلے میں خمس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسائل کے بیان میں کاروبار کا منافع بیان کیا جا رہا تھا 7 چیزوں میں سے پہلی چیز کے عنوان میں۔ اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی چیز خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا، یعنی بیچنے والے سے کہے، خریدنے والا بیچنے والے سے کہے میں خرید رہا ہوں، رقم میری ہے، آپ گھڑی بیچ رہے ہیں، گھڑی آپ کی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو رقم آپ کو دے رہا ہوں گھڑی کے بدلے میں، یہ رقم وہ ہے کہ جس کا میں نے خمس ادا نہیں کیا ہے۔ بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ چیز اس رقم سے خرید رہا ہوں۔ اگر بیچنے والا شیعہ اثنا عشری ہو تو ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا کہ آیا اس مال میں تصرف کرنے کا اختیار مجھے ہے کہ نہیں ہے؟ جس مال کا خمس واجب ہو چکا ہو، میں نے ادا نہ کیا ہو، اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں آغا سیستانی نے پیش کیا کہ اگر بیچنے والا، یعنی آپ اگر شیعہ اثنا عشری ہیں اور میں آپ سے مال خرید رہا ہوں اور رقم وہ والی ہے اس کا میں نے خمس نہیں دیا ہے، تو آیا یہ معاملہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مولانا میں آپ کو گھڑی نہیں بیچ سکتا کہ آپ مجھے وہ پیسہ اس کے بدلے میں دے رہے، اس پیسے کے آپ نے خمس نہیں نکالا، یعنی آپ کا اختیار تصرف نہیں اس کے اوپر۔ اب بات واضح ہو رہی ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ معاملہ ہی غلط ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن آقا لکھتے ہیں نہیں، ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے، یعنی آپ بیچ سکتے ہیں اور میں خرید سکتا ہوں، میرا خریدنا موضوع نہیں ہے، آپ کا بیچنا موضوع بن رہا ہے، آپ بیچ سکتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے بیچا گھڑی کو تو گھڑی میری ہو گئی اور پیسے آپ کے ہو گئے، پیسے کون سے والے ہیں؟ تو اب آیا آپ خمس دیں گے یا نہیں؟ جواب، خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے کہ جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے۔ اب رقم کے بجائے خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا، اب تعلق منتقل ہو گیا، گھڑی آپ کی ملکیت نہیں میری ملکیت ہو گئی، پیسے آپ کی ملکیت ہو گئے، تو چونکہ مجھ پر ہے خمس واجب، اب رقم نہ رہی، رقم کے بدلے گھڑی آ گئی، تو اب یہ خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے، اور اس معاملے میں حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دستخط چاہیے۔ آپ گھڑی مجھے بیچ سکتے ہیں یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں اس مال سے خرید رہا ہوں، اس مال کا خمس نہیں دیا گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ نمبر 1731، 1731 نمبر کا مسئلہ۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے جس کا خمس نہ دیا ہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، آپ جانتے تھے کہ رقم کون سی والی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے، اب آپ مجھ سے خرید رہے ہیں اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت جو آپ مجھے ادا کر رہے ہیں اس رقم سے ادا کریں، اس کا خمس نہ دیا ہو، تو جو معاملہ اس نے کیا ہے، اس نے
خریدنے والے نے، وہ صحیح ہے، اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے۔ یہ مسئلہ پہلے مسئلے سے بالکل اپوزٹ ہے، اس طرح سے اس میں نہیں بولتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ پہلے پیسے میں آپ کو دے رہا تھا، گھڑی میرے پاس تھی، اب گھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں، مجھ پر چونکہ خمس واجب ہو چکا ہے تو یہ واجب ہو جانے کا مسئلہ اس پیسے سے متعلق ہے۔ میں خمس کے مستحقین کا مقروض ہوں، اگر میں نے اس مال کا خمس ادا نہیں کیا تو یہ واجب ٹرانسفر نہیں ہوتا، بیچنے والے کا خریدنے والے پر، خریدنے والے کا بیچنے والے پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس رقم پہنچے، گھڑی میرے پاس پہنچے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ خمس نکالیں اس کا، ایسا نہیں۔ پھر دیکھیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے، اس کا خمس نہ دیا، تو جو معاملہ اس نے کیا وہ صحیح ہے، اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے، اپنے پاس سے ادا کرے۔ وہ رقم چلی گئی، اب یہ ان کا مقروض ہے کہ جو مستحقین خمس ہے۔ اب آئیے اگلا مسئلہ، اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے، خریدار کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی آسانی ہے، آپ مطمئن ہیں جس نے بیچا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کے یہاں خمس واجب ہے، لیکن آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیچنے والے نے جو مال بیچا ہے اس پر خمس واجب تھا، خریدار کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ 1733، اگر کوئی شخص کسی شیعہ اثنا عشری مسلمان کو، کوئی شخص آپ کا اہل سنت بھائی، کوئی عزیز غیر شیعہ آپ کو کوئی چیز بطور عطیہ گفٹ کے دے دے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کے خمس کی ادائیگی کی ذمہ داری عطیہ دینے والے پر ہے۔ اس شخص کو عطیہ دیا گیا، اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، آپ عطیہ لیجئے اور استعمال کیجئے، آپ کے ذمے خمس کا واجبہ نہیں ہوں گے اس والے عطیہ کے حوالے سے۔ اگلا مسئلہ 1734، اگر انسان کسی کافر سے یا ایسے شخص سے جو خمس دینے پر اعتقاد نہ رکھتا ہو یا خمس نہ دیتا ہو، کوئی مال اس سے ملے تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ ایسے شخص سے ملے کہ جو خمس دینے پر اعتقاد نہیں رکھتا، یا کافر ہے یا خمس دیتا ہی نہیں ہے، تین چیزیں ہوگی۔ کافر خمس کا عقیدہ نہیں رکھتا، نمبر دو، نمبر تین خمس دیتا نہیں ہے۔ ان تینوں کیفیات میں اگر کوئی مال آپ کو اس سے ملے تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کفایت شعاری کے سبب سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ رقم پس انداز کی ہو تو ضروری ہے کہ اس بچت کا خمس دے۔ اس سے ہم کہتے ہیں بچت کمیٹی، یا اس کو شارٹ فارم بی سی ڈال لیں، تو بچت کمیٹی کے ہیں یا بی سی کے ہیں، تو کیا بی سی ڈالنے والے کی جو رقم بچت کے نام سے، اب وہ لاکھ کہے کہ یہ تو میں نے بچائی ہے، تو بچائی کیسے ہے؟
اضافی ہے تو بچائی ہے، ورنہ اگر یہ میری ضرورت میں شامل ہوتی تو میں استعمال کر چکا ہوتا۔ روٹی کھانے میں، خوراک کے استعمال میں، لباس کے استعمال میں اس کو استعمال کر چکا ہوتا۔ یہ ایکسس ہے تو بچی ہے، چاہے 1 درہم کیوں نہ ہو۔ تو اگر کفایت شعاری، بہت احتیاط سے کام کرتے ہوئے کہ روٹی ضائع نہ ہونے پائے، رات کی روٹی صبح میں استعمال کر لی جائے، یا دن کا سالن فریج میں رکھ کے رات میں استعمال کر لیا جائے، جیسے کہ آپ لوگ کرتے بھی ہیں، خاص طور سے پردیس میں رہنے والے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جتنا سیونگ کریں گے اتنا ان کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو اگر اس سیونگ کے نتیجے میں رقم جمع ہو جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس ادا کرے۔ خمس کا مطلب 5واں حصہ، تفصیل آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے اس کا خمس دے۔ اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم بچے سال میں اس کا خمس دے، لیکن جس کے اخراجات کوئی اور اٹھاتا ہو تو اس کی تو ساری کی ساری آمدنی بچت ہی بچت۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کچھ خاص افراد، مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے، اپنی جائیداد اپنی اولاد کے لیے، خاص بیٹے کے لیے یا خاص بیٹی کے لیے وقف کر دے، اور وہ لوگ اس جائیداد میں مثلا کوئی کام کرے جس سے پیسے بنے، فائدہ حاصل ہو۔ مثال دی انہوں نے، کھیتی باڑی کریں، شجر کاری کریں، اس سے منافع کمائیں، یا بلڈنگ کرائے پہ چڑھا دے تو کرایہ آنے لگے، اور وہ کمائی جو اس سے حاصل ہو ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کمائی کا خمس ادا کرے۔ نیز یہ کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اس جائیداد سے نفع حاصل کریں تو بھی، مثلا کرائے پر خود یا ٹھیکے پر دے دیں، تو ضروری ہے کہ نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس ادا کرے۔ اور اب یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ جو خاص طور سے ہمارے اور آپ کے درمیان ان افراد کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں شاید کہ خمس کا تعلق صاحبان ثروت سے ہے، عام افراد سے نہیں ہے۔ جو مال کسی فقیر نے واجب صدقے، مثلا کفارات یا رد مظالم یا مستحب صدقے کے طور پر حاصل کیا ہو، فقیر، اگر وہ مال اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، یا جو مال اسے دیا گیا ہو اس سے اس نے نفع کمایا ہو، مثلا آپ نے صدقے کی مثال دے رہا ہوں، صدقے کی مرغی کسی کو دے، اس نے اس سے نسل بڑھانے کا انتظام کیا، چوزے نکل آئے انڈوں سے، اور اسے بیچا اور پیسے بنے، مثال دے رہا۔ جیسے روایت کہ خدا صدقہ پالتا ہے، جیسے تم حیوان کو پال کے بڑا کر دیتے ہو۔ تو اگر کوئی فقیر جو مال اس کو حاصل ہوا صدقے کا، خیرات کا، اس سے کوئی کام ایسا کرے نفع حاصل ہو جائے، مثلا اس نے ایک ایسے درخت سے جو اسے دیا گیا ہو، درخت بھی صدقے میں دیے جاتے، اس سے میوہ حاصل کیا ہو اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ اس کا خمس ادا کرے۔ لیکن جو مال اسے خمس یا زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر، فرق ہو گیا، کفارات، رد مظالم، مستحب صدقہ یہ اور ہے، اور اگر فقیر کو دیا گیا ہے خمس کا مال یا زکوٰۃ کا مال مستحق سمجھ کر
تو ضروری نہیں کہ اس اصلی مال کا خمس ادا کرے، اصلی مال کا۔ پچھلے والے مسئلے میں اصلی مال کا بھی خمس ادا کرنا تھا اگر مال اس کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ ہاں اگر اس سے کچھ منافع حاصل ہو، یعنی خمس کی رقم اس کو ملی یا زکوٰۃ کی رقم مستحق سمجھ کے ملی اور اس سے منافع حاصل ہوا جو سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ گیا ہو، تو اس کا خمس ادا کرنا ضروری ہے۔